یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور اس میں ایک بڑی اہم عبادت ہے تراویح کی، اور اس کے اندر بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں کہ اس کی رکعات کتنی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کتنی تراویح پڑھی ہیں۔ تو اس کے اندر میں چند حوالے پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور صحابہ کا اجماع اور خلفائے راشدین کا اور اس کے بعد اجماع امت اور اجماع صحابہ کس چیز کے اوپر تھا، ان کو میں حوالوں سے پیش کروں گا، اور تراویح کی اہمیت کیا ہے، تراویح کا درجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور طبرانی معجم الاوسط کے اندر جلد نمبر 1 میں یہ حدیث موجود ہے، اور بہقی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 2 کے اندر، کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے، رکعتاً والوتر، اور اس کے بعد پھر وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث جو اس کے سارے روات ثقہ ہیں، لیکن ایک راوی ہیں ابراہیم بن عثمان، جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو ہم نہیں لیتے، لیکن میں حوالوں کی روشنی کے اندر ثابت کروں گا کہ یہ راوی ضعیف نہیں ہے اور ان کی حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کی حدیث بھی قابل استدلال ہے۔ کیونکہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ یہ راوی ہیں، اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، تو یہ وہ راوی ہیں کہ امام شعبہ نے ان سے روایت لی ہے۔ اب امام شعبہ نے جس سے روایت لی ہو تو غیر مقلدین کے ہاں بھی غیر مقلدین بھی یہی کہتے ہیں کہ امام شعبہ اس راوی سے روایت لیتے ہیں جو ثقہ ہو، جس کی احادیث ٹھیک ہو، اور میں اس کے اوپر حوالہ پیش کرتا ہوں۔ علامہ شوکانی اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اور ان کے علاوہ غیر مقلدین علماء بھی امام شعبہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام شعبہ اپنے مشائخ سے صرف وہی حدیث بیان کرتے ہیں جو صحیح ہو۔ اب امام شعبہ اگر یہ ابراہیم ابو شیبہ اگر یہ ضعیف راوی ہوتے تو امام شعبہ نے ان سے روایت کیوں لی ہے؟ امام شعبہ کا روایت لینا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ راوی اس درجے کا ضعیف نہیں ہے کہ اس کی حدیث کو رد کر دیا جائے۔ اگلا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام ابن عدی ابو شیبہ کے بارے میں فرماتے ہیں، امام ابن عدی ہے جو ابو شیبہ جو یہ راوی ہے جس کو یہ ضعیف کہتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لہو احادیث صالحہ، کہ ابو شیبہ کی احادیث درست ہے۔ اب امام ابو شیبہ کی احادیث کے بارے میں ابن عدی لکھ رہے ہیں کہ ان کی احادیث درست ہیں۔ اب ایک اور حوالہ جو امام بخاری کے استاذ الاستاذ حضرت یزید بن ہارون جو ابو شیبہ کے دور کے ہیں، اور ابو شیبہ اپنے دور کے قاضی بھی ہیں، اور یہ ابو شیبہ کے کاتب ہیں اور منشی ہیں، یہ فرماتے ہیں امام ابو شیبہ کے بارے میں ما قضى على الناس رجل یعنی فی زمانہ اعدل فی قضاء من، کہ ابو شیبہ سے بڑا اپنے دور میں عادل قاضی کوئی نہیں تھا۔ اپنے دور کا سب سے بڑا عادل قاضی امام ابو شیبہ تھا۔ اب جو لوگوں کے معاملے میں اتنا انصاف سے کام لے تو وہ حدیث کے بارے میں کیا انصاف سے کام نہیں لے گا؟ کہ حدیث پہ جھوٹ بولے گا؟ تو یہ ان کے ضبط کے اوپر دلالت ہے، ان کا یہ قول جو امام بخاری کے استاذ الاستاذ یزید بن ہارون کا قول ہے۔ اور پھر ایک راوی کے ثقہ ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں جو غیر مقلدین کے ہاں بھی ہے، نمبر 1 ضبط کا ہونا، نمبر 2 عدالت کا ہونا۔ تو اس کو میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد ہیں، وہ لکھتے ہیں لابد فی کون الشخص ثقۃ من شیئین، کہ کسی راوی کے ثقہ ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 العدالہ، عدالت کا ہونا، کہ وہ عدالت اس کے اندر پائی جائے، والضبط، اور دوسری چیز اس کے اندر ضبط کا ہونا، کہ قوت حافظہ کا ہونا۔ یہ کسی راوی کے ثقہ ہونے کے لیے یہ اس چیز کی دلالت ہوا کرتا ہے۔ تو اب ابن عدی نے ابو شیبہ کو فرمایا کہ یہ وہ ہیں لہو احادیث صالحہ، کہ ان کی احادیث درست ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ضبط بھی ہے، جب حافظہ قوی ہے تو تبھی احادیث ان کے پاس درست ہیں۔ اور اس کے بعد امام بخاری کے استاذ الاستاذ کا یہ کہنا کہ یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عادل تھے، تو ان سے عدالت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو ابو شیبہ کی حدیث کو رد کر دینا یہ بہت بڑی ایک ناانصافی ہوگی۔ اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ امام ابن عدی لکھتے ہیں کہ امام شیبہ کے بارے میں کہ وَإِن نَسَبُوا إِلَى الضَّعْفِ خَيْرٌ مِّن إِبْرَاهِيمِ ابن ابی حیہ۔ اب یہ بات سمجھیے گا، فرمایا کہ ابراہیم ابن حیہ سے بہتر ہیں ابو شیبہ، یہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، یہ ابن ابی حیہ سے بہتر ہیں۔ اور ابن حیہ کون ہے؟ ابن حیہ مختلفی راوی ہیں، اور یہ مختلفی راوی ہیں تو ان کے بارے میں امام الرجال حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں شیخ ثقۃ کبیر، مکرر توثیق کی ہے۔ اب کسی کی اتنی بھاری توثیق کرنا، مکرر توثیق
ثقتن کا لفظ بھی الفاظ تعدیل میں سے ہے، اور شیخن بھی الفاظ تعدیل میں سے ہے، مکرر توثیق کی جس شخص کی۔ اور اس کے بارے میں غیر مقلدین کے مشہور محدث حافظ محمد گوندلوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب راوی مختلف فی ہو تو اس کی حدیث حسن ہوتی ہے۔ اب ابن ابی شیبہ جو ابن ابی حیہ ہے، اس کی حدیث غیر مقلدین کے ہاں حسن کا درجہ رکھتی ہے، اور امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ ابو شیبہ ابن ابی حیہ سے زیادہ بہتر ہیں، تو کیا ان کی حدیث کو رد کر دینا کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ وہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور باقی سارے کے سارے راوی ثقہ ہیں، اور اس راوی پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ضعیف ہے، تو یہ راوی جو ہے ان کی ثقہ ان حضرات کے اقوال سے اور حوالوں سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کی جو حدیث ہے، فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح اور پھر اس کے بعد وتر پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تو حدیث کی بات ہو گئی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح پڑھائی ہے۔ اب بخاری کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات میں یا چوتھی رات میں صحابہ اب انتظار میں تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کھنگار بھی رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ ہم موجود ہیں اور تراویح کے انتظار میں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ حضرات کا علم تھا مجھے کہ آپ لوگ انتظار میں ہو، لیکن اس خطرے سے میں نہیں آیا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو ایک اہمیت بتا دی کہ اللہ کو اتنی محبوب عبادت ہے کہ اللہ کہیں فرض نہ کر دے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ پھر اس کو انفرادی پڑھا کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب وہ عذر باقی نہیں رہا، اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کیا، اور اب صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی رکعت تراویح پڑھی ہے، کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تراویح پڑھی ہے، تو اب صحابہ کو دیکھا جائے گا کہ کتنی رکعت تراویح صحابہ نے پڑھی ہے۔ تو اس پہ میں حوالے پیش کرتا ہوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر سیاستہ کی حدیث کی کتاب سیاستہ میں سے وہ فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتاً، کہ اکثر اہل علم 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، جو روایت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر اصحاب سے مروی ہے۔ اب امام ترمذی لکھ رہے ہیں کہ اہل علم کے ہاں اور جو مروی ہے حضرت علی المرتضیٰ سے اور حضرت عمر فاروق سے وہ 20 رکعت ہی مروی ہیں۔ اگلا حوالہ اس پہ پیش کرتا ہوں، عظیم محقق علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ 20 رکعت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، وہ صحیح عن ابی ابن کعب من غیر خلاف من الصحابہ، کہ ابی ابن کعب کا 20 رکعت پڑھانا ثابت ہے اور کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ اس سے اگلا حوالہ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ المغنی کے اندر لکھتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ لما جمع الناس علی ابی ابن کعب، کہ حضرت عمر فاروق نے جب لوگوں کو حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں جمع کر دیا تراویح کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ کان یصلی لہم 20 رکعتاً، تو حضرت ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ اس سے اگلا حوالہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ ولما جمع عمر علی ابی ابن کعب کان یصلی بہم 20 رکعتاً، فرمایا کہ حضرت عمر نے جب صحابہ کو حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں اکٹھا کیا تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ تو صحابہ کے عمل سے حضرت عمر فاروق جو خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے عمل سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح انہوں نے پڑھائی، اور ثم یوتر بثلاث، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے۔ اگلا حوالہ جو امام تقی الدین ابو بکر وہ لکھتے ہیں فجمعهم علی ابی ابن کعب ووضب لهم 20 رکعتا، کہا کہ حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں جمع کیا صحابہ کو اور 20 رکعت کے اوپر مواظبت رکھی گئی۔ واجمع الصحابہ رضی اللہ عنہم معه علی ذلک، کہ پھر صحابہ حضرت عمر کے اس عمل میں سب کا اجماع رہا۔ تو اب صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا اجماع کر رہے ہیں۔ اگلا حوالہ پیش کرتا ہوں امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ جو استاذ ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح کے لیے حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں اکٹھا کیا، اور کان یصلی بہم 20 رکعتا غیر الوتر وهو 3 رکعات، اور انہوں نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی اور اس کے علاوہ 3 رکعت وتر کے پڑھائے۔ اس سے اگلا حوالہ بھی پیش کر دوں، غیر مقلدین کے شیخ
الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ ان عمر جمع الناس علی ابی بن کعب یصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت عمر نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں اکٹھا کیا اور انہوں نے ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ تو اب صحابہ کا عمل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان کا عمل کیا تھا؟ 20 رکعت تراویح اور جماعت کے ساتھ پڑھانا۔ اب ہم نے صحابہ کے عمل کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تبھی تو 20 رکعت پڑھی ہیں۔ اب خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا طریقہ بھی 20 رکعت تراویح کا رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور، ان کے دور کے اندر بھی جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھائی گئی۔ ایک روایت پیش کر دوں، حوالہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور کا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا قراء حضرات کو حکم دیا۔ دوسری روایت عبد الرحمن سلمی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قراء حضرات بلائے رمضان المبارک میں اور ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ یہ بہقی کے اندر جلد نمبر 2 میں روایت موجود ہے۔ تو اب خلفائے راشدین کا طریقہ اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اور خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عین سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ یہ سنت ہے۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کی تعریف کے بارے میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سنت کی تعریف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَسُنَّتُ هِيَ الطریق المسلوق، سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چلا جائے، فَيَشْتَمِلُ ذَلِكَ التَّمَسُّكُ، کہ اس کو اس طریقے کا تمسک کرنا ہے، بِمَا كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ وخلفاء الراشدون کا، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین جس طریقے پر چلے ہوں۔ فرمایا من الاعتقاداتی، اعتقادات کے اندر، والاعمالی، اعمال کے اندر، والاقوالی، اقوال کے اندر، اور یہ وہ طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا طریقہ، اعتقادات میں، اعمال میں، اقوال میں۔ فرمایا وَهَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ الْكَامِلَةُ، اس کو سنت کاملہ کہتے ہیں۔ تو خلفائے راشدین کا طریقہ یہ سنت کاملہ ہے۔ اس کے اوپر روایت حوالہ پیش کرتا ہوں، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ میں لکھتے ہیں فلما كان عمر رضی اللہ عنہ جمعهم على امام واحد، حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کی امامت میں جمع کیا تراویح کے لیے، وهو ابی بن کعب، اور حضرت ابی بن کعب کی امامت میں جمع کیا، الذي جمع الناس علیہ بامر عمر ابن الخطاب، کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ابی ابن کعب کی امامت میں جمع ہو گئے۔ تو فرمایا، آگے فرمایا وعمر هو من خلفاء الراشدین حیث یقول، فرمایا کہ حضرت عمر خلفاء راشدین میں سے ہیں، حیث یقول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میرے طریقے کو، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو میرے بعد مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور پھر آگے تاکیداً فرمایا عزو علیہا بالنواجز، نواجز کے ساتھ تشبیہ دی کہ داڑھوں میں جس طرح مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے، تو میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، میرا طریقہ، اور یہ بھی سنت، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ سنت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اب اس کو 20 رکعت تراویح کا طریقہ خلفاء راشدین کا ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ اب یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی ثابت، اور صحابہ کے طریقے سے بھی، اور خلفاء راشدین کے طریقے سے بھی یہ ثابت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت، خلفاء راشدین سے بھی 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ اب سنت کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے جس پر مواظبت نہ کی ہو، باقاعدگی کے ساتھ جس پر عمل نہ کیا ہو، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین نے جس پر مواظبت کی ہو اور باقاعدگی سے عمل کیا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں چونکہ تراویح خلفاء راشدین کا طریقہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر مواظبت کی ہے، اور اگرچہ جماعت کی نماز 3 دن پڑھانے کے بعد ختم کی، لیکن منشا اور چاہت یہ تھی کہ جماعت کی
نماز جماعت کے ساتھ ہوتی تراویح کی، لیکن ایک عذر تھا، اس عذر کی بنیاد پر کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، امت پہ شفقت کرتے ہوئے جماعت کی نماز کو ختم کیا، تو اس کو مواظبت حکمیہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی اسلام کی چاہت اور منشا تھی۔ جب وہ عذر ختم ہو گیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس جماعت کی نماز کو شروع کرا دیا۔ اب اس میں چند حوالے پیش کرتا ہوں کہ تراویح کی 20 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے 20 رکعت پڑھنا۔ اب اس کے اوپر پہلا حوالہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ التراویح وہی 20 رکعتاً، تراویح 20 رکعت ہیں، اور کیفیتها مشہورہ، اور اس کی کیفیت مشہور ہے، وہی سنت مؤکدہ، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ امام غزالی کا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حوالہ۔ اگلا حوالہ مشہور محدث امام ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی المغنی کے اندر لکھتے ہیں، وقیام شہر رمضان 20 رکعتاً یعنی صلاۃ التراویح، فرمایا کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، وہی سنت مؤکدہ، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگلا حوالہ پیش کرتا ہوں، عظیم محقق علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المختار میں لکھتے ہیں، التراویح سنت مؤکدہ لمواظبۃ الخلفاء الراشدین اجماعا بعد صلاۃ العشاء، کہا کہ تراویح کا سنت مؤکدہ ہونا خلفائے راشدین کی مواظبت اور اجماع سے ثابت ہے، وہی 20 رکعتاً، اور وہ 20 رکعت ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ علامہ عبد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ وصرحوا ایضا بان 20 رکعتاً سنت مؤکدہ، کہ علماء نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ تراویح کی 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہیں۔ اگلا حوالہ علامہ ڈاکٹر الزہیلی وہ لکھتے ہیں کہ صلاۃ التراویح او قیام شہر رمضان 20 رکعتاً، کہ رمضان کی تراویح یا قیام رمضان وہ 20 رکعت ہے، وہی سنت مؤکدہ، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ کیا ہے کہ جس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے۔ سنت مؤکدہ کو کوئی ترک کر دے تو وہ گناہ گار ہے، اور بعض فقہا نے اس کو فاسق بھی لکھا ہے کہ جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے۔ تو اتنی عظیم عبادت، اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی سنت کہا، اور پھر یہ 20 رکعت، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، غفلت کے اندر گزر جائے یا سنت سے ہٹ کے ہم اس کو گزار دیں تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر پوری سنت کا اہتمام جو شریعت سے ثابت ہے ویسی عبادت کریں تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو تراویح کی 20 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو ترک کرنے والا سنت مؤکدہ کا وہ گناہ گار ہے۔ تو اس کے اوپر حوالہ ہے، اس بات کو مولانا عبد الحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مقلدین کے ہاں بھی کافی قابل قدر شخصیت ہیں اور علمی شخصیت ہیں، وہ اس کو لکھتے ہیں کہ ان مجموع 20 رکعتاً فی التراویح سنت مؤکدہ، کہا کہ 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور لأنہ مما واظب علیہ الخلفاء، کیوں سنت مؤکدہ اس کی وجہ لکھی، اس لیے کہ خلفائے راشدین نے اس کے اوپر مواظبت کی ہے 20 رکعت تراویح، اور حدیث سے بھی میں نے اس کو حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی۔ اور آگے لکھتے لکھتے فرماتے ہیں وَإِن شِئْتَ ترتیبہ علی سبیل القیاس، کہ اگر آپ سبیل قیاس اس کی ترتیب مانگتے ہیں، فقل 20 رکعتاً فی التراویح مما واظب علیہ خلفاء الراشدون، کے 20 رکعت تراویح ہے جس کی مواظبت خلفاء راشدین نے کی ہے، وَكُلُّ مِمَّا وَاظَبَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاء سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، اور ہر وہ چیز جس کی مواظبت خلفاء راشدین کریں وہ سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ثُمَّ تَضُمُّ مَعَ أَنَّ كُلَّ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ يَأْثِمُ تَارِكُهَا، اور پھر یہ چیز ساتھ ملا لو کہ ہر سنت مؤکدہ جس کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے بات کہہ دی کہ بعض فقہا نے اس کو فاسق بھی لکھا ہے۔ تو اب تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، تو 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی اسلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے، خلفائے راشدین کی مواظبت سنت مؤکدہ ہے، اور اس پہ اجماع صحابہ بھی ہے۔ قرآن سنت کے بعد اجماع کا درجہ، اور خصوصاً اجماع صحابہ کا درجہ، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ اجماع صحابہ کا درجہ کہا کہ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اہل السنت والجماع متفقون علی ان اجماع الصحابۃ حجۃ، کہ اہل سنت والجماعت اس بات پہ متفق ہیں کہ اجماع صحابہ حجت ہے، جس چیز پہ صحابہ کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہے۔ اگلا حوالہ پیش کرتا ہوں امام ابو جعفر طحاوی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لما کان فعل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا فعلا، کہ جب اللہ کے نبی اسلم کے سارے صحابہ کوئی کام کر لیں، یجب بہ الحجہ، تو اس سے حجت ثابت ہوتی ہے۔ صحابہ کا کسی فعل پہ اجماع ہو جانا یہ حجت ہے۔ اور کان کذالک اجماعہم علی القول اجماعا یجب بہ الحجہ، یا کسی قول پہ سارے صحابہ کا جمع ہو جانا
جانا, اجماع کر لینا, یہ بھی حجت کہلاتا ہے. اس سے اگلا حوالہ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مشکات ہیں وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے وَلَكِنَّ اجْتَمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ أَنَّ التَّرَاوِيحَ 20 رَكْعَةً کہ صحابہ کا اجماع اس بات پہ ہوا کہ تراویح کی جماعت 20 رکعات ہی ہے. اگلا حوالہ محدث ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں, میں یہ سارے حوالے سے بات کر رہا ہوں, حوالے پیش کر رہا ہوں, کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ 20 رکعت تراویح, کیونکہ رمضان کا مہینہ یوں ہی ایسے نہ گزر جائے کہ ہم پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کتنی رکعت ہیں اور شریعت کا صحیح طریقہ اور سنت کیا ہے. محدث ابن ابی قدامہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں اپنی المغنی کے اندر کتاب میں کہ لَكَانَ مَا فَعَلَهُ عمر رضی اللہ عنہ وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ فِي عَصْرِهِ أَوْلَى بِالْاتِّبَاعِ کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح کا جو عمل کیا اور صحابہ کا اس پہ اجماع ہوا تو اس کی اتباع اولا ہے, یہ اولا ہے, اس کی اتباع تو زیادہ لائق ہے, زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اگلا حوالہ پیش کرتا ہوں, شارح بخاری ہے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ لکھتے ہیں کہ وقد عدوا ما وقع فی زمن عمر کالاجماع کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 20 رکعت تراویح ایک امام کے پیچھے جو شروع کرائی تھی اس کے اوپر علماء نے اجماع لکھا ہے. اگلا حوالہ محقق علامہ شیخ منصور یونس حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو لکھتے ہیں کہ وہذا فی مذنت الشہرت بحضرت الصحابۃ فکان اجماعا کہ فرمایا کہ حضرت عمر کا صحابہ کی موجودگی میں یہ عمل کرنا یہ اجماع کو ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کا اس عمل کے اوپر اجماع ہے. اگلا حوالہ علامہ عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں, اب حوالے سنتے جائیے, وَهُوَ الصَّحِيحُ عن ابی بن کعب من غیر خلاف من الصحابہ فرمایا کہ جو 20 رکعت تراویح کا عمل ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اس میں سے کسی صحابی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. امام تقی الدین ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجمعهم على ابی بن کعب وواظب لهم 20 رکعة کہ حضرت عمر نے لوگوں کو ابی بن کعب کی امامت میں جمع کرایا اور انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. واجمع الصحابۃ معه على ذلك تو صحابہ کا حضرت عمر کے ساتھ اس بات پر اجماع ہوا. یہ میں اجماع کے اوپر دلیل دے رہا ہوں, اجماع صحابہ ہے اس کے اوپر, اور اجماع صحابہ قرآن و سنت, اس کے بعد اجماع کا درجہ اور صحابہ کا اجماع جس چیز کے اوپر ہو. فقیہ کبیر علامہ علاء الدین کسانی علامہ کسانی بدائع الصنائع کے اندر لکھتے ہیں ان عمر جمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان علی ابی بن کعب کہ حضرت عمر نے لوگوں کو, صحابہ کو ابی بن کعب کی امامت پہ اکٹھا کیا تراویح کے لیے. فصلی بہم کل لیلۃ 20 رکعة کہ انہوں نے روزانہ ہر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھائی. ولم ینکر علیہ احد کہ کسی ایک صحابی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا, ان پہ تنقید یا رد نہیں کیا. اور فیکون اجماعا منہم علی ذلک تو اس کے اوپر سارے کے سارے صحابہ کا اجماع ثابت ہوتا ہے. اب اجماع صحابہ بھی اس کے اوپر ثابت ہے, خلفائے راشدین کا بھی اس کے اوپر عمل ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ثابت ہے کہ یہ 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے آثار بھی قابل حجت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کر دوں, حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. امام حاکم اور امام ذہبی نے فرمایا کہ اس حدیث کو پیش کر کے کہ امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم باصحابی کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کی اتباع کی وصیت کرتا ہوں. ثم الذین یلونہم اور پھر ان کے بعد جو ان سے آ کر ملے یعنی تابعین, ثم الذین یلونہم اور پھر ان سے بعد ان سے آ کر ملنے والے یعنی تبع تابعین کی, ان کی اتباع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کرتا ہوں. تو اب صحابہ کے آثار, صحابہ کے اجماع سے بھی, خلفائے راشدین کے عمل سے, صحابہ کے عمل سے, اور تابعین اور تبع تابعین سب کے عمل سے 20 رکعت تراویح امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ثابت ہے. اب اس کے اوپر رد کرنا یا اس کو 8 رکعت کہنا تراویح کی, اور اس حدیث کو جو حدیث میں نے پیش کی تھی اس کے اتنے معیدات بھی موجود ہیں, اور جس راوی پہ اعتراض ہوتا ہے اس راوی کے اعتراض کا جواب بھی دے دیا ہے. تو یہ مبارک رمضان کا مہینہ لوگوں کو خدا را خراب نہ کرے کہ ان کی عبادت جو شریعت کے مطابق, جو صحابہ کے نہج پہ ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, یہ ایک مہینہ سال کے بعد آتا ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں. تو اس کے اندر بھی ہم عبادت چھوڑ کے, تراویح چھوڑ کے یا 8 رکعت پڑھ کے گھروں کو چلے جائیں اور گپ شپ شروع کر دیں. تو صحیح سنت کے طریقے کے مطابق جو تراویح سنت مؤکدہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح ہے